لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ایوانوں میں گونجے گا کیا لبیک یا رسول اللہ ہر باطل سن کر بھاگے گا لبیک یا رسول اللہ ہر پاکستانی دے گا صدا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ایوانوں میں ہم لے کے جائیں گے تبلیغ اس کو کہتے ہیں تم دیکھنا ہم دکھائیں گے محمد عربی کا دین آیا 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 علماء کی قیادت میں دین محمدی تخت پہ لائیں گے علماء کی قیادت میں دین محمدی تخت پہ لائیں گے ایمان فروشوں کی سازش سے نہ گھبرائیں گے لبیک یا رسول اللہ ایوانوں میں ہم لے کے جائیں گے تبلیغ اس کو کہتے ہیں تم دیکھنا ہم دکھائیں گے ایوانوں میں گونجے گا کیا لبیک یا رسول اللہ ہر باطل سن کر بھاگے گا لبیک یا رسول اللہ ہر پاکستانی دے گا صدا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اسلام کا پرچم چرخ منشور ہمارا زندہ باد اسلام کا پرچم چرخ منشور ہمارا زندہ باد اسلام کی طاقت دنیا بھر کو ہم دکھلائیں گے حیثیت صدر آزاد پریس کلب کی تاریخ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب جگر گوشہ امیر المجاہدین جناب حضرت علامہ سعد رضوی صاحب کو پریس کلب محمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی گناہ کو مصروفیات سے وقت نکالا اور اپنے ساتھ میں امیر آزاد کشمیر تحریک لبائی عبد المحمود تبانی صاحب اور دیگر تمام قائدین جو تشریف لائے ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں علی صاحب سے تمام قائدین میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت ہمیں آپ کی مصروفیات کا بھرپور انداز ہے چونکہ آپ پریس کلب تشریف لائیں تو ہمارا کافی اخبار میں آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں گرامی جناب جی جی بالکل شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب کا آپ آزاد پریس کلب میں تشریف لائے سب سے پہلے ہم آپ کا ٹائم بچاتے ہوئے ہم سے 2-3 ہی کوشچن آپ سے کہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا آزاد کشمیر کا دورہ بحیثیت عملی بحیثیت سیاسی کیسا رہا آپ ہمیں تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے تشریف لائے اور آپ نے بڑی کے ساتھ ہمیں خوش آمدید کہا تو آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی تمام احباب سے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے دی ہمیشہ آگے بولنے کی اور آگے لکھنے کی توفیق دے آمین بحیثیت امیر میں کشمیر میں آج پہلی دفعہ داخل ہوا ہوں اور ڈویژن پنچ سے یہ آغاز ہوا ضلع باغ میں بارش طوفان اور ساری چیزوں کے مطلب ہوتے ہوئے بھی کشمیریوں نے جس طریقے سے اپنا محبت اور الفت کا اظہار کیا اور جس حسرت کی نگاہوں سے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین کو اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل تحریک لبیک کا کشمیر میں انشاءاللہ بڑا روشن کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں تحریک لبیک آزاد کشمیر میں کسی پارٹی سے جوائن کرے گی یا اطاعت کرے گی یا کہ اکیلے ہی الیکشن میں جائے؟ تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر تحریک لبیک پاکستان یہ جماعت خالصتاً نظریاتی جماعت ہے. اس کا نظریہ ہے اسلام، پاکستان مراد آزاد کشمیر اور پھر عوام.
مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے نظریے سے انحاط کرے گا تو ہم اس کو مرحبا کہیں گے، وہ ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارا نظریہ اور موقف بڑا مضبوط اور بڑا واضح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس لیے ہم اکیلے ہی ہیں اس سیاست میں اور اکیلے ہی ہر ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ ہم کس کے ساتھ سیاست کریں؟ جنہوں نے کشمیر کو صرف نقشے میں شامل کر کے کشمیر کو بیچ دیا، جنہوں نے جناب 35 سال حکومت کی کشمیر میں اور کشمیر کا کچھ نہیں کیا۔ ہمارا نظریہ ہے کشمیر کو آزاد کروانا اور پورے کشمیر کو آزاد کروانا، صرف نہیں۔ تو ہم کس کے ساتھ، اگر کوئی ہمارے ساتھ نظریاتی طور پر آئے گا اور ہمارے موقف سے اتفاق کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ سر، تحریک آزادی کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آمدہ الیکشن جو ہے 2021 کو منعقد کشمیر میں بہت اہم گنا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ تحریک آزادی ہے کشمیر۔ تو اس پہ میں جاننا چاہوں گا کہ تحریک لبیک کا موقف جو ہے وہ کشمیر کے تقسیم کے حوالے سے تحریک لبیک کا موقف ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قائد سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان، آپ نے فرمایا کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن آدھا نہیں پورا کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ پورا کشمیر پاکستان بنائیں گے اور اس کشمیر کو بطور شمشیر لینے کا یہ ہمارا نظریہ ہے، باقی دوسری بات نہیں ہے۔ ٹھیک، تحریک لبیک اگر یہاں پہ اگر اپنے نشست سے نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے تو آپ کا کیا نیا عمل کیا ہوگا اس حوالے سے؟ کہ ہم سب سے پہلے تو کشمیر کو اقوام متحدہ کے جنجال سے باہر نکالیں گے، جس طرح انہوں نے پیسا ہے اور 70 سال سے اس کیس کو وہاں رکھا گیا ہے اور وہاں پر رکھ کر ایک دبا دیا گیا ہے اور بالکل تباہ کر دیا گیا اس کیس کو، اور اس کیس کو ترجمانی بھی صحیح طرح نہیں دی گئی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی آئے انہوں نے کشمیر کا نعرہ لگایا، کشمیر کو ترجمانی نہیں دی۔ آج بھی آپ دیکھیں پاکستان سے جتنی پارٹیاں کشمیر میں الیکشن لڑ رہی ہیں ان کے پارلیمانی بورڈ سارے اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان واحد جماعت ہے جس نے اپنے پارلیمانی بورڈ کے سربراہ کو کشمیری کو بنایا ہے اور اپنے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کشمیر میں کیے ہیں۔ تو یہ واحد ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا حق پہلے ہے، ان کو آگے کر کے پھر اپنا بات مکمل کی جائے۔ ٹھیک سر، اب آخری سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہمارا یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ جی اس میں فرانس کی جیسے کہ آپ نے حکومت کو وقت دے دیا، 2 مہینے دے چکے ہیں، وہ بھی اب ختم ہونے والے ہیں، تو اس کے حوالے سے لائے عمل کیا ہوگا اگر خدا نخواستہ دوبارہ یہی کام ہوتا ہے؟ تو ہمارا لائے عمل بڑا واضح روشن ہے، سب کو پتہ ہے تحریک لبیک والے کیا کرتے ہیں۔ پلیز میں آپ کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، جماعتی ہیں لیکن ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ ہم نے پریس بریفنگ اس لیے لی ہے کہ انہوں نے ایک کوٹلی میں کی ہے، دوسری چکسواری ہے، مڈل بنتا ہے، اس لیے پریس بریفنگ لے رہے ہیں۔ پلیز 2 منٹ اگر ہم ان سے کوئی تھوڑی سی بات کر لیں پلیز، آپ کارکنوں سے یہی گزارش ہے کہ 2 منٹ ہمیں اور دے دیں، پھر ہم آپ انشاءاللہ راستے میں جاتے ہوئے۔ سر، تحریک لبیک سے عوام کے بہت توقعات وابستہ ہیں کہ آمدہ الیکشن میں ٹکٹس کے حوالے سے، تو کیا تحریک لبیک اپنے نظریاتی کارکنوں کو ایڈجسٹ کرے گی یا پھر اگر کوئی بھی ایسا ہے جو یہ پارلیمانی بورڈ بنایا ہے، ہمارے نیچے سے سفارشات آ رہی ہیں اور ایک ایک حلقے سے کافی سارے لوگوں نے ہمیں ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے۔ اس پارلیمانی بورڈ کے جناب چیئرمین ہیں محترم ریاض عالم ایڈوکیٹ صاحب، اور اس میں شاہ صاحب جناب سرپرست ہیں، اور انہی کی سربراہی میں 5 رکنی جو کمیٹی ہے وہ جو فیصلہ کرے گی حق میں بجانب کرے گی، اور انشاءاللہ تحریک لبیک والے حق کی طرف ہی کھڑے ہوتے ہیں اور حق بجانب بھی فیصلے کرتے ہیں۔ ایک یہ کرنی تھی کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ علامہ خادم نذیر صاحب رضی اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے نقش کے قدم پر چلنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے ان کی تقاریر میں بھی کشمیر آنے کے بعد بھی انہوں نے 2 ہی موقف اختیار کیے تھے کہ کشمیر، جیسا آپ نے کہا کشمیر سارے کا سارا، وہ جہاد پہ زور دیا کرتے تھے کہ جہاد کے بغیر کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا لائے عمل ہے کہ آیا کوئی جہادی سسٹم بھی آئے گا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو پسے ہوئے طبقات میں کشمیر میں بیٹھے ہوئے نا، تو اس سلسلے میں آپ اگر کچھ ہمیں بتانا چاہیں، چونکہ ہمیں تحریک آزادی ہے کشمیر کے لیے، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے اس حصے میں بیٹھے ہیں جس کو ہم آزاد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں سنا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے برملا طور پر یہ کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آزاد حکومت سے آزاد لفظ ہٹا دیا جائے۔ اور دوسرا یہ چل رہا ہے کہ میں تھوڑا سا سوال لمبا ہو گیا، آپ پلیز مہربانی فرمائیں، دوسرا یہ چل رہا ہے کہ کشمیر کو ڈویژن وائز تقسیم کیا جائے پاکستان کے ساتھ، جیسے اس ڈویژن کو کجرالا کے ساتھ لگایا جائے۔ کشمیری تو یہ نہیں ماننے کے لیے تیار، لیکن پاکستانی حکومت یہ کرنے جا رہی تھی۔ اب آپ کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ علاقہ تو اور چیز ہے، پورے کا پورا جیسے آپ نے بولا کشمیر بنے گا پاکستان، پورے کا پورا ہم تو لکھتے ہیں ریاست آزاد جموں و کشمیر، آزاد ریاست جموں و کشمیر۔
تو یہ کیا فارمولہ اس میں تحریک لبیک اپنا کوئی کردار ادا کرے گی؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا یہ فارمولہ نہیں ہے جی. یہ فارمولہ باقی جماعتوں کا ہو سکتا ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کا فارمولہ ہے یہ کہ اگر آپ نے کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا ہے تو دوسرا کشمیر بھی لے جہاں پہ مظلوم پٹ رہے ہیں, جہاں پہ پس رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جہاد کی بات کی ہے. تحریک لبیک کا ون فارمولہ ایجنڈا ہے کہ کشمیر 70 سال نہیں 170 سال بھی گزر جائے یہ بزور شمشیر ہی لیا جا سکتا ہے. اس لیے جو دنیا کی کسی بھی کورٹ میں اس کو لے جائیں. اصل میں اقوام متحدہ ہے کیا؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ کشمیر کو بھارت نے پکڑا ہوا ہے, فلسطین کو یہودیوں نے پکڑا ہوا ہے, برما, مصر, شام, تمام مسلمانوں کو ملکوں کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور وہ بانٹ کے کھاتے ہیں ساری امت مسلمہ کی بات. اگر کشمیر لینا ہے تو پھر خالد بن ولید کی تلوار اٹھانی پڑے گی, کردار ادا کرنا پڑے گا, اور انڈیویجول جہاد نہیں, جہاد ریاستی سطح پر ہوگا تو پھر کشمیر آ سکتا ہے. اگر یہاں پہ مجھے ایک میسج آیا تھا, اگر صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ساتھی سوال کرنا چاہ رہا ہے, وہ کون سا ٹی وی چینل سے وہ کرنا کی محبت کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ مجاہدین کے درجات بلندیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے میر محترم لخت جگر قبلہ عالم حضرت علامہ سعد حسین رضوی دامت برکات ملالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر طاہر قائم فرما. آمین آمین. یا اللہ نبی رحمت کا واسطہ وسیلہ کرم فرما, اور یا اللہ اس مشن میں اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ غیب سے مدد عطا فرما. یا اللہ جس خوشی اور خضوع کے ساتھ تمام کارکنان یہ کام کر رہے ہیں, دل جوہی کے ساتھ مزید یا اللہ امام مجاہدین کے فرمان کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پریس آزاد پریس کلاب چکسواری کے جمی سنگی جتنے بھی بیٹھے ہیں, مولا ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام کی حاضری کو قبول فرما. سکندر بھائی اور جمی ان کے دوست احباب جتنے سب کی حاضری کو قبول فرما. صلی اللہ جمیل انبیاء والمرسلین, اور یا رب العالمین مقبوضہ کشمیر بیت المقدس کو آزادی عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک یا رسول اللہ.